اگر آج اس زمانے کا کوئی صوفی فوت ہو جاتا ہے تو اگلے سال اس کا عرس ہو جاتا ہے، تو امیر معاویہ کو کیا سمجھتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ایسے کروڑوں لاکھوں صوفیاء، اولیاء، ابدال، کتب، محدث، مفکر، داتا صاحب جیسے اور حضور غوث پاک جیسے حضرات اگر لاکھوں کروڑوں جمع کیے جائیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتے جی۔ تو ان سب کے عرس ہوتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس جو ہے اس پہ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تکلیف صرف اندرونی ایک مرض ہے، اس مرض کی بنا پر وہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو ہیں ان کے خلاف، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، عنہا کے خلاف جو بغض ان کے اندر بھرا ہوا ہے، تو وہ بغض جو ہے نا وہ اس کی وجہ ہے اس تنقید کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ علماء فقہاء نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ علماء فقہاء نے پرانے زمانے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لب کشائی سے جی اور ان پر اعتراض کرنے سے جو روک کے رکھا ہے اور خاموشی کا حکم دیا ہے، تو یہ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا نام ہی نہ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ارے وہ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مطمئن نہیں ہیں، تو اس کے باوجود وہ اگر مطمئن نہیں ہے تو ان کو علماء اور فقہاء نے اور ائمہ متکلمین نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے منہ سے بول کر امیر معاویہ کی شان کے اندر کوئی اعتراض کرے یا کوئی بکواس بکے۔ یہ معنی ہے خاموش رہنے کا۔ خاموش رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت میں جو آیتیں آئی ہیں، ان کی فضیلت میں جو احادیث نبوی آئی ہیں، تو ان آیتوں اور ان حدیثوں کو بھی بیان نہ کرو۔ خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نام ہی نہ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں مطلق کر خاموش رہنا چاہیے، نام ہی نہیں لینا چاہیے، وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے اور منافق ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں پال کر اہل سنت و جماعت کی صفوں سے وہ خارج ہے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا عرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگلینڈ کے شہر سٹوک آن ٹرنٹ کے اندر میں نے آپ کا عرس شریف کروایا تھا، اور میرے ساتھ ایک لاہور شہر کے قاری صاحب تھے اور میں تھا۔ ہم دونوں نے مل کر، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آج سے شاید 10-12 برس پہلے یا اس سے بھی اور زیادہ پہلے، مجھے اب سن تو یاد نہیں ہے، ڈھونڈنے سے البتہ مل جائے گا، یہ ہم نے عرس کیا تھا سب سے پہلے۔ دعوت اسلامی والوں نے تو یہ اب 2 سال ہوئے کیا تھا، اور اچھا کام کیا تھا، کرنے چاہیے، خاص طور پر جن صحابہ کرام کے نام سے کئی کوڑ مغز اور بغض رکھنے والے جو ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، ہاں جی، ان کو تکلیف ہوتی ہو، تو خاص طور پر ان صحابہ کرام کا عرس ضرور کرنا چاہیے جن کی آئے دن یہ کچھ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اندر سے وہ شیعوں کی وہ تائید کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے ہیں یا مسلم بخاری پڑھے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ اس درجے کے جو بہت بڑے بڑے فقہاء کرام اور ائمہ متکلمین ہیں کہ بخاری اور مسلم جن کے خادم ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے بہت کم درجے میں ہیں، ان اکابر ائمہ کرام نے یہ خاموشی کے لیے یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال فرمائے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین کے درمیان جو بتقاضۂ بشریت یا جس بھی طریقے سے ان کے درمیان جھگڑے ہوئے، ان کے درمیان مخالفتیں ہوئی، ان جھگڑوں کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کھول کر ان جھگڑوں کے اندر اپنا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہم کون کے جھگڑوں کا ذکر کر کے ان کے جھگڑوں کے اندر فیصلہ کرنے والا، وہ فیصلہ کرنے والا وہ نیلی چھت کا مالک جو ہے وہ تو فیصلہ پہلے ہی فرما چکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کلن وعد اللہ الحسنی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے صحابہ کرام، جتنے لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ، جن کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی اجتہادی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما چکا ہے، اور اجتہادی غلطی کی بنا پر گناہ تو ہوتا ہی نہیں مجھے کو، بلکہ اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے۔ ارے جن کی غلطیاں جو ہے وہ بھی مائن سے ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معافی ہے غلطیوں پر، اور ان کے غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مجتہدانہ رائے جو ہے وہ بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو خاموشی کا حکم دیا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی شان میں بھونکنا نہیں چاہیے، ان کی شان میں